کہ یہ واقعہ کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی، اللہ نے اس کو معاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دی، شریعت دی، کتاب دی، تورات دی۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ جب ان سے وعدہ لے رہا تھا تو کوہ طور کو کے اوپر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، اور ہم نے اللہ فرماتے کہ ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ارشاد فرماتے کہ بنی اسرائیل نے جب فلسطین کے ایک شہر کو فتح کر تو اللہ کا حکم ان کے لیے یہ تھا کہ اس شہر میں سجدہ ہو، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ہم نے ان سے کہا کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو، اور یہ معنی یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں کے ساتھ اور درگزر کا معاملہ کرو۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی کہ سن 8 ہجری میں جب مکہ معظمہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ تشریف فرما کر داخل ہو رہے تھے اور ان کا سر عاجزی سے جھکا ہوا تھا اور سواری کے گردن سے اس کو کا سر مبارک لگ رہا تھا اور اللہ کے حضور گڑگڑا رہے تھے، عاجزی کر رہے تھے، فاتحانہ انداز میں داخل ہو رہے تھے، مکہ فتح ہو رہا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غرور نہیں کیا اور انہوں نے کسی کو یعنی وہ لوگ تھے جو انتہائی مجرم تھے جن کے بارے میں فیصلہ انہیں ہو کر کیا ہے معافی کا اعلان کر دیا تھا، لیکن بنی اسرائیل جب پہلا شہر فلسطین کے اندر انہوں نے فتح کیا تو اس میں انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں بھی کی، اللہ کی اس حکم کو توڑ ڈالا جس میں ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اس شہر میں سجدہ کر کے سرتمیز ہوتے ہوئے داخل ہو، اور پھر اس شہر کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا عمل کیا، اور پھر دوسرے مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عذاب آیا تھا، ان کی بیماریوں میں ٹوٹ پڑی اور ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور پھر فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْصُوا السَّبْتَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سب کا قانون نہ توڑو، سب کے قانون میں زیادتی نہ کرو، سب ہفتے کے دن کو کہتے ہیں اور ہفتے کے دن کا ایک قانون اللہ کی طرف سب کے لیے مقرر تھا کہ ایک ہفتے کے دن میں دنیا کا کوئی کام نہ کرو اور اللہ کی عبادت کے لیے سارا دن وقف کرو، اپنے خدام سے بھی، اپنے نوکروں اور ملازموں سے بھی کوئی خدمت نہ کرو، اور اس دن کا کھانا بھی ایک دن پہلے تیار کرو، اور تم سب اللہ کی عبادت میں مصروف رہو۔ لیکن انہوں نے اس دن کو توڑا، اس پہ کاروبار کرنے لگے، اور اس میں جو اللہ کی طرف سے فیصلہ نازل ہوا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل اور خوار بندر بن جاؤ، اللہ نے ان کے چہروں کو مسح کر ڈالا اور دنیا میں گرانا ان پہ نازل ہوا۔ یہ سب کے قانون کو توڑنا تھا اور سب کے دن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی تھی، اور اس نے ان پہ یہ قانون یہ اللہ نے ان کو یہ سزا دی۔ اللہ نے فرمایا وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے شدید پکا قول اقرار کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو گے، لیکن اللہ کی بندگی سے وہ منہ موڑ گئے اور اس کے نتیجے میں ان پہ یہ آ گئے۔ یہ واقعات ہمیں جاری ہیں، اور یہ واقعات کا مقصد اللہ کی طرف سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ درس دینا ہے کہ دنیا کی امامت ان سے پہلے امت بنی اسرائیل کو ملی تھی، اور انہوں نے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے، اس لیے ان سے یہ امامت چھین لی گئی، اور دو دنیا کے امام بنائے گئے، دنیا کے پیشوا بنائے گئے، لیکن یہ مشروط ہے، یہ امامت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تم اگر اس امام
لیکن اگر تم اس کے تقاضے پورے نہیں کرو گے تو پھر تم سے بھی یہ چھین سکتی ہے۔ اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اللہ نے چھوڑ رکھے، اللہ نے ان کو ختم نہیں کیا، اور اس لیے چھوڑا ہے کہ انسان اگر کسی سے پوچھنا چاہے، اللہ نے سورۃ بقرہ میں بات ارشاد فرمائی، سب بنی اسرائیل سے پوچھو کہ اللہ کے ساتھ جس نے وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ ڈالا، اس کا پھر انجام کیا ہوگا۔ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا کا امام بنایا تھا، دنیا کی امامت اس کے پاس تھی، لیکن جس طرح بنی اسرائیل نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ کی نافرمانیاں کی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس راستے میں چل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی فرمائی کہ بنی اسرائیل کا تم بھی پیچھا کرو، اگر کسی گوہ کے بل میں وہ گھسے ہیں تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو، اور تم بھی اس انجام سے دوچار ہوگے، وہ نتیجہ تم بھی دیکھو گے جو نتیجہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہمارے لیے درس ہے۔ اس وقت ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ عظمت راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مل جائے تو اللہ کی کتاب اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ، اللہ کی کتاب پہ اس طریقے سے جیسے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا، اس کے سوا امت کی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت امت کے حکمران قرآن و سنت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس لیے امت گری پڑی ہے